بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارتی ریاست پنجاب میں بعض رہنماؤں نے یوم آزادی کے موقع پر بھارت کے قومی پرچم کے بجائے سکھ مذہب کا پرچم لہرانے کی اپیل کی ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کا ہر گھر ترنگا کا مطالبہ اکڑ پن یا جارحانہ قوم پرستی ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب میں امرتسر اور دل خالصہ جیسی سیاسی جماعتوں نے حال ہی میں سکھ برادری سے بھارتی قومی پرچم کے بجائے سکھوں کے مقدس نشان والا پرچم لہرانے اور اپنی الگ شناخت ظاہر کرنے پر زور دینے کی اپیل کی ہے۔ چین کا ابنائے تائیوان میں آئندہ بھی فوجی مشقوں کا عندیہ، جنگی تیاریوں کے لیے گشت کو باقاعدہ منظم کریں گے۔ چین نے تائیوان کے آس پاس اپنی بڑی پیمانے کی فوجی مشقیں کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ مستقبل میں ایسی مزید فوجی جنگی مشقیں کی جائیں گی۔ ابنائے تائیوان کی سمت جنگی تیاریوں کے لیے گشت کو باقاعدہ منظم اور قومی اور خود مختاری و علاقائی سالمیت کا پختہ دفاع کیا جائے گا۔ ایران روسی حکام کو ڈرون طیارے استعمال کرنے کی تربیت دے رہا ہے، امریکی دعویٰ۔ ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے روسی حکام کو ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کرنے کی تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس عہدیدار نے بتایا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران میں روسی حکام نے ایران میں بغیر پائلٹ طیاروں کے استعمال کی تربیت حاصل کی ہے۔ یہ تربیتی عمل ڈرون طیاروں کی منتقلی کے معاہدے کا حصہ ہے۔ بھارت کا روس سے کوئلہ خریدنے کے لیے ڈالر کی بجائے ایشیائی کرنسیوں کا استعمال۔ کسٹم دستاویزات اور انڈسٹریز رائے کے مطابق روس پر عائد مغربی پابندیوں کی خلاف ورزی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بھارتی کمپنیاں روسی کوئلے کی درآمدات کی ادائیگیوں کے لیے امریکی ڈالر کی بجائے اکثر ایشیائی کرنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس نے اس سے قبل بھارت کی جانب سے کوئلے کے ایک بڑے معاہدے کی اطلاع دی تھی جس میں چینی یوان کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن کسٹم کے اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طرح ڈالر کی بجائے دیگر کرنسیوں میں لین دین عام ہوتا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شدید گرمی کی جاری لہر کے دوران ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک سے متاثرہ مریضوں میں اضافہ ہو گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے اور ہیٹ سٹروک کے باعث شہری گرمی سے نڈھال ہیں۔ شہباز حکومت نے ایک اور منی بجٹ لانے کی تیاری کر لی۔ فرٹیلائزر، شوگر، تمباکو اور ٹیکسٹائل کے شعبوں پر مزید ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہباز حکومت نے 30 ارب کے ٹیکس کے لیے ایک اور منی بجٹ لانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس او کے لیے 30 ارب روپے کے ٹیکس منی بجٹ سے لگانے کی بھی تجویز تیار ہے۔ فرٹیلائزر، شوگر، تمباکو اور ٹیکسٹائل کے شعبے پر مزید ٹیکسز عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ روسی جارحیت سے نپٹنے کے لیے یوکرین کو مزید راکٹ لانچر سسٹم فراہم کریں گے، برطانیہ نے اہم اعلان کر دیا۔ برطانیہ یوکرین کو روسی جارحیت سے نپٹنے کے لیے مزید ملٹیپل لانچ راکٹ ویپن سسٹم فراہم کرے گا۔ برطانوی وزیر دفاع بین ویلس کا کہنا ہے کہ فوجی امداد سے یوکرینی فوج کو روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ برطانیہ اور بین الاقوامی برادری روسی جارحیت کے مخالف ہیں اور روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کو دیے جانے والا یہ راکٹ نظام 80 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی سیکرٹری دفاع نے 5 جنرلز کی تنزلی کر دی۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے مختلف سفارت خانوں میں تعینات 5 فوجی جنرلز کی تنزلی کر دی۔ امریکہ کے بریکنگ ڈیفنس نامی جریدے کی رپورٹ کے مطابق اس نے ایک میمو حاصل کیا ہے جس پر سیکرٹری دفاع نے 8 اگست کو دستخط کیے تھے۔ میمو کے مطابق برطانیہ، مصر، ترکیہ، پاکستان اور کویت میں بطور دفاعی اتاشی تعینات جنرلز کی تنزلی کر دی گئی ہے۔
जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक के दफाई अताशी और फलस्तीन और इसराइल में तैनात नुमाइंदा खसूसी की तनज़ली के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा माह के वस्त में अहम ममालिक के सरबराहान से रस्मी और शेड्यूल मुलाकात मुतवक्का है, जिनमें रूस, चीन और ईरान के सदरों के अलावा भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मुलाकात और राब्ते शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में होंगे, जो 15 और 16 सितंबर को मुसलमानों के तारीखी और सकाफती मरकज समरकंद में होगा। चीन ने साइंसी तहकीक के शोबे में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में सरफहरिस्त मुल्कों की हैसियत हासिल कर ली। जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सालाना बुनियादों पर चीन की जानिब से सबसे ज्यादा तादाद में साइंसी तहकीकी मुकाबले जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका और जर्मनी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान 25 मई को होने वाली कार्रवाइयों में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर के मुताबिक 15 SHOs मअतल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। हाशिम डोगर के मुताबिक पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरख्वास्तें आईं, इनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। सूबाई वजीर दाखिला का कहना है कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के अदारों के खिलाफ बयानात सबके सामने हैं। अदारों की जानिब से कहा गया तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पाक बहरिया का खुले समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन, 9 भारतीय माहीगीरों को बचा लिया। पाक बहरिया ने खुले समंदर में डूबने वाली भारतीय कश्ती जमुना सागर में सवार 10 में से 9 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करते हुए जिंदा बचा लिया, जबकि एक माहीगीर डूब गया जिसकी लाश निकाल ली गई। पाक बहरी ने खुले समंदर में डूबने वाली भारतीय कश्ती की इतला मिलते ही बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय कश्ती जमुना सागर में सवार 10 में से 9 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय शहरी की लाश भी निकाल ली गई। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2 पाकिस्तानी बॉक्सर्स गायब। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से 2 कौमी बॉक्सर्स सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह गायब हो गए। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी बॉक्सर्स फेडरेशन ने दोनों बॉक्सर्स के गायब होने की मकामी इंतजामिया को इत्तला कर दी है। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कीमत में मजीद 3 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता जबकि रुपया मजीद मुस्तहकम हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा हुआ। जुमेरात को कारोबार के आगाज पर अमेरिकी डॉलर के सामने रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई और डॉलर की कीमत में तनज़ली का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में $1 4 रुपए 66 पैसे की कमी के साथ 217 रुपए 25 पैसे तक आ गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में 3 रुपए 3 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इमरान खान का 13 अगस्त लाहौर जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम। इमरान खान का कहना है कि कारकुन 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम पहुंचे। साबिक वजीर आजम का कहना है कि वीडियो में कहा गया है कि फैमिलीज, बच्चों, बड़ों और खवातीन सबको जलसे में शिरकत की दावत देता हूँ। लाहौर में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाएंगे, जबकि पाकिस्तान हकीकी आज़ादी के आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर बना था। जो मुल्क अल्लाह के नाम से बना हो किसी के सामने नहीं झुकेगा। इकबाल के शाहीन की परवाज हमेशा बुलंद होती है। इसराइली जारहियत 44 फलस्तीनी शहीद, 16 बच्चे शामिल। फलस्तीन में इसराइली जारहियत जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयों से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। नाबलस शहर में इसराइली फौज ने एक घर पर धावा बोलकर फलस्तीनी को शहीद कर दिया। हमले के बाद इलाके में झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके दौरान
40 افراد زخمی ہو گئے اور غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی سفیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور یورپی یونین یورپین ممالک کے درمیان تاریخی تعاون پر مبنی تعلقات ہیں۔ GSP+ اسکیم پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا سبب بنے گی۔ پاکستان پر امن اور مستحکم افغانستان کا حامی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے معاملے پر عالمی برادری کے ساتھ مثالی تعاون کو آگے بڑھایا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔